علی محمد حسن فاروقی۔ پہلی بات، حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کو پہل قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، سخاوت، جرأت، انصاف اور علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ اس سبق میں حضرت علی کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جان پہچان: محمد حسن فاروقی 2 دسمبر 1981 کو ایوالا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ بھیونڈی میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ وہ بال بھارتی اردو لسانی کمیٹی پونا کے فعال رکن اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالے آموزگار جلگاؤں کے نائب مدیر بھی رہے۔ تعلیمی موضوعات پر ان کے کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تعلیمی منظرنامہ اور میرے علمی و ادبی رہنما ان کی تصانیف ہیں۔ 9 جولائی 2020 کو مالیگاؤں میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی حضور کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی نے حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ نے جاتے وقت حضرت علی کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی حضور کی بستر پہ بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ کے بستر پر حضرت علی کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرا دیا۔ حضرت علی نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطبات کا خدا دادہ ملکہ حاصل تھا۔ حضرت علی میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھے۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت علی صاحب الرائے تھے۔ کوئی تنازع پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استعانہ اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو وہ اس سے یوں مخاطب ہوئے: تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم کو ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا: میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں
صرف ہوتا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے، خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگی علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندروختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت علی نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹا، وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے، کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتے پھٹ جاتے تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی، بی بی فاطمہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت علی کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام کمبر ساتھ تھا۔